وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 17ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 17 دو صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ الانبیاء اور سورہ الحج۔ سورہ الانبیاء مکی صورت ہے، 7 رکوع اور 112 آیات پر مشتمل ہے۔ پارے اور سورت کا پہلا رکوع ہے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کا مطلب طریقہ ہے۔ مین پوائنٹس ہیں رسول اللہ کے بارے میں وسپرنگ کیمپین، عدم قبولیت کے اسباب، رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت، یہ کتاب اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم۔ اس حالت میں کہ دل ان کے غافل ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی کہ یہ تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، رسول نے کہا میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے۔ چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ اہل مکہ کے بارے میں کہا گیا کہ لوگ معجزات طلب کرتے ہیں، معجزات کی وجہ سے تو پہلے لوگ بھی ایمان نہیں لائے، تو کیا اب یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے مگر کچھ مردوں کو، ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے، یعنی رسول سارے کے سارے مرد ہی تھے۔ چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ نہیں تھا، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کرنے والے کام ہیں اہل علم میں سے ہونا، عقل سے کام لینا، اور جن سے روکا گیا غفلت میں منہ موڑنا، رب کی نصیحت کو کھیلتے ہوئے سننا، ظلم کرنا، خفیہ سرگوشیاں کرنا، وہی کو پراگندہ خواب سمجھنا، حد سے گزرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے حساب کتاب کے بارے میں مسلسل ذہن کو جگائے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے مقصدیت اور سنجیدگی، اس کائنات کی بنیاد۔ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ مین پوائنٹس ہیں بے مقصد انسان، بے مقصدیت کا انجام، کائنات با مقصد ہے، مخلوقات کا مقصد اگر اللہ تعالیٰ اور ہوتے، غیر سنجیدہ بے مقصد لوگوں کا دعویٰ اور تعلق باللہ۔
وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کیں۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تب وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے۔ بھاگو مت اور واپس جاؤ اس عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا، اور اپنے گھروں میں، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کننا ظالمین، انہوں نے کہا ہائے ہماری کمبختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ تو ان کی ہمیشہ یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بجھا ہوا بنا دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو ہم اسے اپنے ہی پاس سے بنا لیتے، اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو اس کا دماغ کچل دیتا ہے، چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ وقفہ نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، یا انہوں نے زمین سے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ کسی کو زندہ کریں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور ان سے ہی سوال کیے جاتے ہیں۔ یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ۔ یہ ان لوگوں کی نصیحت بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر حق نہیں جانتے، چنانچہ وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں، وہ اس سے بات میں پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے جو کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں معبود ہوں، تو اسی کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرکشی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہ اکتانا، رات دن تسبیح کرنے سے نہ تھکنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنانا، حقیقت کو نہ جاننا، حق سے منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، زندگی کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، اپنے مقصد زندگی کے ساتھ سنجیدہ رہنا ہے۔ رکن نمبر 3 ہے کائنات گواہ ہے اللہ تعالیٰ حق ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، اس کائنات کا ہر سسٹم بے مثال ہے۔ نمبر 2 انسان، اور نمبر 3 مذاق اڑانے والوں کا انجام، اور نمبر 4 تعلق باللہ۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے،
اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ رہنمائی پائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ کفر کیا وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے۔ خلق الانسان من اجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں جلدی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم جلدی طلب نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کاش جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، چنانچہ انہیں بدحواس کر دے گی، پھر وہ اسے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا، رحمان کے ذکر کا انکار کرنا، رسولوں کا مذاق اڑانا، کفر کرنا، جلدی مچانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام پر غور و فکر کرنا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے کون ہے جو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو۔ اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ یہ رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، بہرے پکار نہیں سنتے، قیامت کے دن بابرکت ذکر، اس ذکر سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تعلق باللہ۔ یہ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ آپ کہہ دیں کون ہے جو رات کو اور دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے۔ آپ کہہ دیں بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت ہی سے منہ موڑنے والے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، یا ہمارے سوا ان کے معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں، وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی ہماری جانب سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان حیات دیا، یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار نہیں سنتے جب کبھی انہیں خبردار کیا جائے۔ اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں ہائے ہماری کمبختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقیوں کے لیے فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کیا۔ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ کرنے والے کام ہے وحی کے ذریعے خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، بن دیکھے رب کا خوف رکھنا، قیامت سے ڈرنا، اور جن سے روکا گیا رب کی نصیحت قبول کرنا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر، قرآن مجید سے سچا تعلق قائم کرنے کے لیے بے دیکھے اپنے رب سے ڈرنا ہے، حساب کی گھڑی کی کھٹک کو زندہ رکھنا۔ رکوع نمبر 5 ہے بت شکن ابراہیم، اس کا موضوع ہے، اور اس کے 7 مین پوائنٹس ہیں۔ حضرت ابراہیم اور بت پرستی کیوں،
بت شکنی پر غیظ و غضب، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ صالحیت کی خصوصیات اور حضرت لوط پر کرم تعلق باللہ کی بات ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے لیے تم جم کر بیٹھنے والے ہو، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو؟ اس نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے۔ پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ تو وہ اپنے دلوں کی جانب مائل ہوئے، سو انہوں نے کہا یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے، یعنی مت پلٹ گئی۔ بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ گیا اور انہوں نے اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والے بنا دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی زائد انعام کی صورت میں، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی، اور وہ صرف ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اور نوح کو جبکہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بہت بڑے غم سے نجات دلائی ہے۔ کرنے والے کام ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیک کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، عقل نہ رکھنا، بتوں کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھنا، کھلی گمراہی میں ہونا، فاسق ہونا، بدکاریاں کرنا، سازشیں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے صالح انسانوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 6 ہے رحمت الہی کی خوشگوار پناہ میں آنے والے۔ اس کے 9 مین پوائنٹس ہیں: سیدنا نوح، سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا ایوب علیہ السلام، صبر کرنے والے، سیدنا یونس، سیدنا زکریا، سیدہ مریم
مشترکہ ہدایت اور تعلق باللہ، اور ہم نے اس کی مدد کی اس کی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ہی ان کے فیصلے کے گواہ تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے اور ہم کرنے ہی والے تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے زرہ بنانی سکھائی تاکہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ اور شیاطین میں سے بھی جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اسے جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دیے، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں۔ اولاد کے لیے بہت ہی خوبصورت دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجه، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ سے نوازا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ واللتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔ کتنی خوش نصیبی ہے سیدہ مریم کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم میری عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سبھی ہماری طرف لوٹنے والے۔ انبیاء نے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، ان کے فالوورز نے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، تسبیح کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا، اللہ تعالیٰ کو رغبت اور خوف سے پکارنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، ظلم کرنا، دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کرنا کمٹمنٹ پوائنٹ ہے۔ انبیاء کی دعائیں یاد کر کے اپنی دعاؤں میں شامل کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے، قیامت دور نہیں ہے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ علامت قیامت،
مناظر قیامت، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اے محمد رسول نے کہا، اور تعلق باللہ۔ نیک اعمال کے لیے کوشش کا کئی گنا اجر دیا جائے گا۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، پس جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم ہی اسے لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا یرجعون، اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا، اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، قد کننا فی غفلت من ھذا، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کیا کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور یہی سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اس میں ان کے لیے گدھے کی سی آواز ہوگی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ یقیناً جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا، وہ اس جہنم سے دور رکھے گئے ہوں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنہیں ان کے دل چاہیں گے۔ انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بلا شبہ یقیناً زبور میں ہم نے اس نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، یقیناً عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں ایک پیغام۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو آپ فرمائیں میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قریب ہے یا دور ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بلند آواز سے کی ہوئی بات کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارا امتحان ہے یا ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، پیغمبر نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ کرنے والے کام ہے نیک کام کرنا، ایمان لانا، عبادت گزار بننا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا، قیامت سے غفلت میں رہنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قیامت کے دن کو بھولنا نہیں ہے، بار بار قیامت کے نقشے کو ذہن میں لے کر آنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سورہ الانبیاء کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں انبیاء کے واقعات کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔
اللہ کے پاک نام سے سورۃ الحج کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، 10 رکوع اور 78 آیات پر مشتمل ہے، اور پارے کا 8واں رکوع سورت کا پہلا رکوع ہے۔ رکوع کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ حق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور 4 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ قیامت کا زلزلہ ہولناک ہے، باس بعد الموت کے دلائل، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، تم اسے دیکھو گے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ دیکھیں گے؟ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا، یعنی شیطان کو، تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم ہی میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے۔ اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی ڈال دیتے ہیں، یعنی اس پر پانی نازل کرتے ہیں، تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے، اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس کی وجہ یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کرنے والے کام ہے اپنے رب سے ڈر جانا، اور جس سے روکا گیا علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کرنا، سرکش شیطان کی پیروی کرنا، گمراہ ہونا، تکبر کرنا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ رکوع نمبر 9 ہے 2 طرح کے لوگ۔ 3 مین پوائنٹس ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، جو ایمان لائے اور تعلق باللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے
تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی کھلا خسارہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ یقیناً وہ برا دوست ہے اور یقیناً وہ برا رفیق ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور سابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جاندار اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا جس سے وہ سب پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق، جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلیں، وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور تم آگ کا عذاب چکھو۔ استغفر اللہ۔ کرنے والے کام ہے ایمان لا کر نیک عمل کرنا، ایک اللہ کو سجدہ کرنا، جن سے روکا گیا کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا، یہ گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایمان والوں کی مدد نہیں کرے گا، رب کے بارے میں جھگڑا کرنا، رب کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی پوری غلامی کرنی ہے، کنارے کنارے رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرنی۔ رکوع نمبر 10 ہے 2 طرح کی سرگرمیاں، 4 مین پوائنٹس ہیں۔ جو ایمان لائے، جن لوگوں نے انکار کیا، مسجد حرام، تعلق باللہ۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو شخص کج روی سے اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ کرنے والے کام ہے ایمان لا کر نیک عمل کرنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام میں ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے پاکیزہ بات کو قبول کرنے کی ہدایت دیں، اپنے راستے پر چلنے کی
خود کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 11 ہے تعمیر کعبہ کا مقصد ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ مقاصد تعمیر کعبہ، شرک کی مثال ہے، شاعر اللہ کا احترام ہے، اور قربانی اور تعلق باللہ۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، وہ دور دراز راستوں سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، اور چند معلوم دنوں میں چوپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمائے، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی بال کاٹ لیں، ناخن کاٹ لیں، غسل کر کے خوشبو استعمال کر لیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، بس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب سوچیں آسمان سے کوئی چیز گری ہے، پرندے اسے اچک لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایگل کا شکار دیکھا ہے کسی ڈاکومنٹری میں؟ جب ایگل شکار کرتا ہے تو وہ زمین پر نہیں، فضا میں ہی شکار کرتا ہے، یا اسے ہوا کسی دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک کچھ فوائد ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک رکھنا، حج کے لیے دور کا سفر کرنا، قربانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا احترام کرنا، بتوں کی گندگی سے بچنا، جھوٹی باتوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا، شرک نہ کرنا، تقوی اختیار کرنا، جن سے روکا گیا شرک ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، جھوٹی باتوں سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو پاک رکھنا ہے، حج کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ۔ آج ارادہ کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیں، یا اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 12 قربانی کے بارے میں ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، قربانی کے مقاصد اور تعلق باللہ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے فرما بردار بنو، اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو کہ وہ گھٹنا بندھے کھڑے رہنے والے ہوں، پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ، اور قناعت پسند اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا صرف تقوی ہی پہنچتا ہے۔ اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ رب العزت کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا، عاجزی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کا کانپ اٹھنا، صبر کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، قربانی کا گوشت محتاجوں کو کھلانا، شکر ادا کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، نیکیاں کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا خیانت کرنا اور ناشکرا ہونا کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے کی نیت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اسلامی نظریہ حیات کے لیے اور اس کی مدافعت کے لیے جنگ کی اجازت ہے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ جنگ کی اجازت دے دی گئی، اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں، جھٹلانے والے پکڑ لیے گئے، دل اندھے ہو جاتے ہیں، لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، تعلق باللہ۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہو تو یقیناً ڈھا دیے جاتے خانقاہیں اور کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا سب پر غالب ہے۔ یہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود جھٹلا چکے ہیں، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو کافروں کو میں نے ڈھیل دے دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے ہیں اور چونا گچ محل۔ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں؟ بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور یقیناً آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کی مانند ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، جن سے روکا گیا عذاب مانگنے میں جلدی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے اپنے فیلڈ میں کوششیں جاری رکھنی ہیں تاکہ باطل کو نظریاتی شکست دیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ارد گرد والوں کو ذہنی اور عملی طور پر باطل طریقوں کی۔ رکوع نمبر 14 ہے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شیطان کی سازشوں سے بچاتے ہیں۔ اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے۔ شیطان کو موقع کیوں دیا جاتا ہے؟ نبی کا کام
دو طرح کے لوگوں کا دو طرح کا انجام قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اور تعلق باللہ۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، آپ کہہ دیں اے لوگو یقیناً میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے بڑی مغفرت اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوششیں کی اس حالت میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس نے تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا۔ تو جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم یقیناً دور کی مخالفت میں ہے، اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ آپ کے رب کی جانب سے یقیناً وہ حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، پس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہوں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف ضرور ہدایت دینے والا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ اس سے شکی میں پڑے رہیں گے حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر 5 دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنا، ایمان لا کر نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو حق جاننا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے لیے دل کا جھک جانا۔ جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، دل کا بیمار ہونا، دل کا سخت ہونا، کفر کرنا، شک میں پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دعوت کا کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی خلل اندازیوں سے بچا لے۔ رکوع نمبر 15 ہے اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، ہجرت پر اجر ملے گا، مظلوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اصول، کائنات کی گواہی اور تعلق باللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے۔ یہ اور جو کوئی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت درگزر کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بھی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ تمام تعریفوں والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں ہجرت کرنا، اللہ تعالیٰ ہی کو حق سمجھنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں ماضی کی یادوں، مال، زندگی کے ساز و سامان، خاندان، شہر، وطن، سب کو اپنے نظریے پر قربان کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے وہ تم سے جھگڑا نہ کریں۔ 3 مین پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے، وہ تم سے جھگڑا نہ کریں، اور تعلق باللہ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا یقیناً اللہ تعالیٰ نے
تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے، اور کشتیوں کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے کہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بڑی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ یقیناً انسان بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جسے وہ بجا لاتے ہیں، سو وہ آپ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں۔ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، جن کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں میں جن لوگوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لیں گے۔ وہ قریب ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہہ دیں تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے، جنہوں نے کفر کیا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، رب کی طرف دعوت دینا، سیدھے راستے پر ہونا، جن کاموں سے روکا گیا ناشکرا ہونا، اللہ والوں سے جھگڑا کرنا، اختلاف کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات سنانے والوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، مشکلات کی پرواہ نہیں کرنی۔ رکوع نمبر 17 ہے، اعلیٰ اور برتر پیغام کو غالب کرنے کے لیے فرائض ادا کریں۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، مشرکین کے مناسک یعنی طریقے، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، ایمان والوں کو حکم، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے، اور اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ بھی چھین لے تو اسے وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اس کے عذاب سے کیوں کر بچیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ سو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو
مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا مالک ہے۔ سکھ کیا ہی اچھا وہ مالک ہے اور کیا ہی اچھا وہ مددگار ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی ترویج و اشاعت اور اس دین کی حفاظت کے لیے یہ سارے کام کرنے کے قابل ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری کمیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب کرے، ہمیں صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کے خدمت گاروں میں شامل فرما لے۔ کرنے والے کام ہیں رکوع کرنا، سجدہ کرنا، رب کی عبادت کرنا، نیک کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، لوگوں پر حق کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لینا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی قدر نہ پہچاننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے شہادت حق کا فریضہ ادا کرنا ہے، شہادت حق کے لیے اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ سے وابستگی کو اختیار کرنا ہے۔ الحمدللہ 17واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ